الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى علیہ وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو ہے ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق عطا فرما اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما. واہ کیا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. اور سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے قلبہ تیرا. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، اس وقت اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ماہ ربیع الاخر ہمارے اور آپ کے سامنے سے پوری تیزی کے ساتھ رواں اور دوا. آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کو تمام ولیوں کے سردار پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کو نسبت حاصل ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس ماہ مبارک میں دنیا بھر میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان اپنے اپنے طور پر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں. کہیں پر پہلی تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک مسلسل آپ کے نام پر محفل سجائی جاتی ہے. آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کا منصب و مقام، آپ کی دینی خدمات، آپ کی کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے. اور کہیں پر آپ کے نام پر فاتحہ خوانی، نذر و نیاز، کہیں لنگر کھلایا جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور صرف بامبے کی سرزمین پر ہی نہیں بلکہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر حضور غوث اعظم کے نام پر جلوس غوثیہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم اللہ والوں کے نام پر کرتے ہیں، یقیناً
میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیروانوں، یہ اللہ والے ان ساری چیزوں کے ہرگز محتاج نہیں ہیں۔ اگر آپ غریب نواز کی چھٹی مناتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف مناتے ہیں، اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کا عرس پاک مناتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ والے ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر دنیا والے یہ سب کچھ کرنا بند بھی کرتے تو بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی شان میں، ان کی عظمتوں میں 1% بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ ان کے فائدے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے فائدے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ایصال ثواب اگر عام مرحومین کے نام پر جیسے ہم کرتے ہیں، کسی کے نام تیجا کیا جاتا ہے، کبھی قرآن خوانی، کبھی 40واں، کبھی برسی، کبھی فاتحہ، اس طرح سے فرمایا گیا اگر عام مرحومین کے نام پر کیا جائے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر میں انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کا عذاب ہو رہا ہو تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ قبر کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اور یہ چیزیں ان کے لیے ایسے فائدے مند ہوتی ہیں جیسے ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا کافی ہوا کرتا ہے۔ تو عام مرحومی کے لیے یہ چیزیں یقیناً بہت فائدے مند، لیکن اللہ والوں کے نام پر اگر کیا جائے تو یقیناً ان اللہ والوں کی طرف سے جب یہ کیا جائے تو اس کے فیض و برکات سے اللہ کرنے والوں کو مالا مال فرماتا ہے۔ عام مرحومین کی نام کی طرف سے کرو تو انہیں فائدہ پہنچے، اور اللہ والوں کی طرف سے کرو تو اللہ کرنے والے کو اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں کہ ساری چیزیں جو میں نے گنایا، تیجا، قرآن خوانی، 40واں، برسی، فاتحہ خوانی، لنگر، دیگ، نیاز، عرس، سنتر، یہ ساری چیزیں اہل سنت والجماعت کے سوا دوسرا اور کوئی مسلمان کہلانے والا فرقہ کرتا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آتی۔ ان لوگوں نے چونکہ ان ساری چیزوں کا انکار کرنا تو ایک چیز کا تنہا انکار کرنے سے بہتر انہوں نے ایک نیا عقیدہ کر دیا۔ کیا عقیدہ؟ وہ کہتے ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آتی۔ اگر والد صاحب قرآن شریف پڑھتے تھے، اللہ مرنے کے بعد ان کو اس کا ثواب دیتا۔ آپ ان کی طرف سے قرآن خوانی کرو اور یہ سوچو کہ ان کو ثواب ملے تو ہرگز ان کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو ملے گا، ان کو نہیں ملنا۔ ایک نیا عقیدہ کر لیا کہ ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آتی، جبکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بلا شبہ ایک کی نیکی دوسرے کے کام آیا کرتی ہے۔ بیٹا نیک ہو تو اس کی نیکی باپ کے بھی کام آتی ہے، بیٹی نمازی ہو تو اس کی نیکی ماں کے بھی کام آتی ہے۔ تو اولاد نیک ہو تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ بلا شبہ اولاد کی نیکی والدین کے کام آیا کرتی ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں صرف یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کے جتنے عقائد ہیں یا اہل سنت والجماعت کے جتنے معاملات ہیں، ہر عقائد اور ہر معاملات کو لے کر دنیا میں جب بھی ہمارے ساتھ مناظرہ ہوا، جب بھی ہمارے ساتھ بحث اور ڈبیٹ ہوا، اللہ نے ہمیشہ کامیابی اہل سنت والجماعت ہی کو عطا فرمایا ہے۔ یہ جو منکر ہیں، جو انکار کرنے والے، ان کی قسمت میں یا تو ہارنا آیا ہے یا تو بھاگنا آیا ہے، علاوہ اس کے ان کو کبھی کچھ نہیں ملا۔ یقیناً جو گستاخ ہو نبی کا وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کامیابی کو اللہ نے محبوب کے غلاموں کی قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان تو ان کا عقیدہ ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آتی، جبکہ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ عقیدہ جو ہوتا ہے، عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے۔ قرآن و حدیث سے نکال کر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کے تو اسے عقیدہ نہیں کہتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کہ بے شک ایک کی نیکی دوسرے کے کام آتی ہے۔ اگر کوئی چیلنج کرے تو ہم اس عقیدے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرنے کو تیار۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آتی، تو اب یہ لائن سے اور قرآن و حدیث سے ثابت کر کے بتا، یہ اسے قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ جانتے ہو 2-4 کئی حدیثیں ایسی
ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جب وہ اپنی قبروں میں جائیں گے تو نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا، کوئی نیکی نہیں ہوگی، لیکن جب قیامت کے دن وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، نیکیوں سے بھرا۔ وہ خود حیران اللہ کی بارگاہ میں کریں گے پروردگار جب ہم گئے تو خالی ہاتھ تھے، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو رب تبارک تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہاری اپنی نیکیاں نہیں ہیں، اپنے پیچھے جو تم نیک اولاد چھوڑ کر گئے تھے یہ ان کی نیکیاں ہیں، آج میں نے تمہارے نامہ اعمال میں داخل کر دیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں جنت میں داخل کروں۔ تو اب بتائیے ایک کی نیکی دوسرے کے کام آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا کل قیامت کے دن اللہ اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھے گا، ایسا تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی کو پھیکی کرتی نظر آئے گی۔ وہ حافظ قرآن نہیں ہے، پتہ نہیں انہیں قرآن پڑھنا بھی آتا کہ نہیں پڑھنا آتا، بیٹا حافظ قرآن ہے لیکن ان کے سر پر تاج کیوں؟ یہ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بیٹے کا حافظ ہونا ہے جس نے آج ان کے مرتبے کو اتنا بلند کر دیا۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اپنی والدہ سے بہت محبت کرتا ہوں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، آقا میں چاہتا ہوں آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ کروں میں اور اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو عطا فرمائے۔ ابو داؤد کے حدیث مبارک۔ اب اگر ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آتی تو اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کر دیا ہوتا کہ ساتھ تیری نیت بہت اچھی ہے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، اس کی وجہ کہ جو تو کرے گا ثواب تجھے ملے گا، والدہ کو نہیں ملنا۔ میرے نبی نے منع نہیں کیا بلکہ آقا نے اپنے غلام کے اس سوال پر راستہ عطا فرمایا۔ عرض کرتے آقا میں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ کروں میں اللہ ثواب والدہ کو دے، تو آقا فرماتے والدہ کی طرف سے تم پانی صدقہ کر، پانی صدقہ۔ اب کیا کیا حضرت صاحب نے؟ آپ نے کنواں کھدوایا، کنواں کھدوایا اور جب کنواں کھد کر تیار ہو گیا تو اس کنویں کی منڈے پر کھڑے ہوئے اور یوں فرماتے کہ یہ کنواں سعد کی والدہ کی طرف سے، سعد کی والدہ کی طرف سے۔ اس سے مراد کیا تھا؟ اس سے مراد یہ کہ آپ اس کنویں سے جو بھی پانی پیئیں گے، آپ اس کنویں سے جو بھی وضو کریں گے ان سب کا ثواب اللہ حضرت سعد کی والدہ کو عطا فرمائے گا، سعد کی والدہ کو۔ تو یہاں کنواں کھدوایا حضرت سعد نے لیکن ثواب والدہ کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ اور ایک عمل میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آخری اشرا تھا تو آخری اشرے میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے، جو مثال ثواب یا ایک کی نیکی دوسرے کے کام آتی، جو اس کے قائل ہے وہ بھی بیٹھتے اور جو اس کے منکر ہے وہ بھی بیٹھتے۔ آپ جاؤ جا کر دیکھو ان کی مسجد میں بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، پوچھو کہ مسجد میں کیوں بیٹھے تو جواب دیں گے کہ اس طرح آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اسی لیے بیٹھے۔ تو ہم کہیں گے آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ سب کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ پھر تو کہیں گے نہیں، دراصل شریعت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر بستی میں مسجد ہے، آبادی میں مسجد ہے اور کوئی بھی نہیں بیٹھا اعتکاف تو ساری بستی والے گناہگار ہیں، اور اگر ایک بیٹھ گیا تو ساری آبادی والے بڑی ذمہ ہو جائیں گے۔ ہم کہیں گے دیکھو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہم کہتے تو تم نہیں مانتے، آج تو تم نے اپنی زبان سے اس کو قبول کر لیا، تم ہی کہتے ہو ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آتی، اور تم ہی ابھی کہہ رہے ہو کہ ایک کا اعتکاف میں بیٹھنا پوری بستی والوں کے کام آ گیا ہے۔ تو ایک کی دوسرے کے کام نہیں آتی ہے، اور ابھی ہم نے سنا کہ ایک کا مسجد میں بیٹھنا پوری بستی کے کام آ جاتا ہے۔ تو جب پوری بستی کے کام آئے تو کیا بیٹے کی نیکی باپ کے کام نہیں آئے گی؟ کیا نیک اولاد کی نیکی ماں باپ کے کام نہیں آئے گی؟ تو ہم جو یہ سب کچھ کرتے ہیں نا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کیا میں نے لیکن اس کا ثواب تو اپنے فلاں بندے کو عطا فرما۔ اگر عام مرحومین کی طرف سے کریں،
नाना दादा दादी नानी पड़ोसी रिश्तेदार भाई बहन आम मरहूमी, तो इसका सवाब हमने बख्शते। हमने जो कुछ किया हम दुआ करते अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े खैर इसका सवाब तू फलां को बख्श दे, हम बख्शते। लेकिन जब अल्लाह के वलियों की जानिब से करें, हमने लंगर किया, देग किया, खिचड़ा बनाया, शरबत बनाया, तो उस वक्त हमारी दुआ ये होती है अल्लाह ये हमारी तरफ से तोहफा है गौसे आज़म के लिए, ये बतौर नजराना मैं पेश करता हूं, तुझे कबूल फरमा लो। तो ये जब आम मरहूमी के लिए करें तो इंसाने सवाब है, और अल्लाह के वलियों के लिए करें तो हमारी तरफ से अदना सा तोहफा है, तोहफा है। और मेरे प्यारे आका के पैगंबर अगर वो ये तोहफा कबूल कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और एक चीज और भी है, इन सारी चीजों के पीछे मकसद मोहब्बत के इजहार का भी हुआ करता है, यानी इसके जरिए अल्लाह को इस बात का गवाह बनाते कि मेरे परवरदिगार तू देख ले, मैं जुलूसे गौसिया में इसलिए निकला, मैंने लंगर इसलिए किया, मैंने नियाज इसलिए की, मैंने महफिल इसलिए की ताकि मौला तू गवाह हो जा, मैं तेरे वलियों से बुग़्ज़ नहीं रखता, मैं तो तेरे वलियों से मोहब्बत करता। अगर वो हमारी आंखों के सामने होते तो मोहब्बत के इजहार का तरीका जुदा होता। बताइए, अगर हमारी आंखों के सामने आज जैसे मोलमा से मोहब्बत करते, कोई आदमी दिन आए महफिल में हम खड़े हो जाते, ये क्या है? मोहब्बत नहीं तो और क्या? वो आए हम मोहब्बत में नारे लगाते, कभी गुलपोशी करते हैं, कभी अपने घर दावत देते हैं, कभी मुसाफा करते हैं, तो ये सारी चीजें मोहब्बत के इजहार का जरिया। अगर गौसे आज़म हमें नजर आते, यकीनन वो है तो सही, हमें नजर नहीं आते, अगर वो हमें नजर आते तो मोहब्बत के इजहार का तरीका जुदा होता। हम उनके पीछे नमाज पढ़ते, बहुत दूर रहते तो कम से कम जुमा तो जरूर उनके पीछे अदा करते, उनकी महफिल में आते, उनके दर्द में शामिल होते, कभी दावत देकर अपने घर ले जाते, कभी मुसाफा करते, कभी मुआनका करते, कभी दुआओं की दरख्वास्त करते, कभी अपनी ताकत के मुताबिक उन्हें तोहफे पेश करते। अगर हमारी आंखों के सामने होते तो मोहब्बत के इजहार का तरीका जुदा होता। आज चूंकि हमारी निगाहें देख नहीं पाती, हम उनकी तरफ से गरीबों को खिलाकर, उनकी तरफ से महफिल सजाकर, उनके नाम पर अपने घर से निकलकर हम इन चीजों के जरिए उन वलियों की मोहब्बत का इजहार किया करते। और मेरे प्यारे आका इस्लाम तस्लीम के पहलवानों, इन अल्लाह वालों से मोहब्बत हम जानते हो क्यों करते? क्यों करते? उसकी वजह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया। आका फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करेगा कल बरोज़े क़यामत उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। क्यों ना गौसे आज़म से मोहब्बत करे, क्यों ना गरीब नवाज से मोहब्बत करे, क्यों ना मखदूम की चौचा से मोहब्बत करे, क्यों ना साबिर कंजरी से मोहब्बत करे, क्यों ना वारिसे पाक से मोहब्बत करे, क्यों ना बरेली के ताजदार से मोहब्बत करे। यकीनन हम उनसे मोहब्बत इसलिए करते हैं, अगर कल क़यामत के दिन हमारी 60-70 साल जिंदगी की बातें मुंह पर मार भी दी गई तो यकीनन वलियों की मोहब्बत काम आएगी और इनके सदक़े अल्लाह जरूर हमें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहि तस्लीम के पहलवानों, हम दीवाने नहीं हैं जो इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत ये किसी मामूली शय का नाम नहीं है। अगर कहूं तो मेरे प्यारे आका के पहलवानों मुबालगा नहीं होगा, कल क़यामत में किसका क्या बनेगा ये भी मोहब्बत पर डिपेंड करता है। अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, दिल में तमाम अंबिया की मोहब्बत है, दिल में सहाबा की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है, ताबईन तबे ताबईन की मोहब्बत है, अइम्मे अरबा की मोहब्बत है, गौसे दादा की मोहब्बत है, अपने वालिदैन की मोहब्बत है, आम मुसलमानों की मोहब्बत है, तो यकीनन ये मोहब्बतें क़यामत में जन्नत की ज़मानत बन जाएंगे। और अगर दिल में नबी के लिए नफरत है माज़अल्लाह, सहाबा के लिए नफरत है माज़अल्लाह, अल्लाह के वलियों के लिए नफरत है माज़अल्लाह, तो यकीनन ये नफरतें उस बंदे को क़यामत में जहन्नम का ईंधन बना देंगी। मोहब्बत सुनने में एक वर्ड है, एक लफ्ज है, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन मोहब्बत बड़े अजीम सरमाए का नाम है। अगर अल्लाह ने हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा की है वलियों की, तो इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम, उतना कम। उसकी वजह कि दुनिया में मुसलमान कहलाने वाले बहुत हैं, नमाज पढ़ने वाले भी करोड़ों की तादाद में। बताइए है कि
کروڑوں کی تعداد میں، روزے دار بھی بہت ہیں، حاجی بھی بہت ہیں، نمازی بھی بہت ہیں، لیکن ہر کسی کے دل میں ولی کی محبت ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ ولی کی محبت اللہ ہر دل میں پیدا نہیں کرتا، بلکہ یہ محبت اللہ نے خاص لوگوں کو عطا فرمایا ہے، کچھ نصیبوں کو عطا کیا۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، کیوں جانتے ہو ہمارے دلوں میں ولی کی محبت کیوں؟ اس کی وجہ فرمایا گیا کہ چونکہ یہ محبتیں پاک ہیں، اس لیے اللہ یہ پاکیزہ اور پاک محبتیں وہی رکھتا ہے جہاں دل بھی پاک ہو۔ پاک دلوں میں پاک لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اور جن کے دل نبی کے بغض میں ناپاک ہو، جو امام حسین کو برا بنا کہتے ہو، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، جو غوث و خواجہ کی گستاخیاں کرتے ہو، ایسے گندے ناپاک دلوں میں اللہ پاکوں کی محبت کو پیدا نہیں کرتا۔ تو پتا چلا جن کے دل میں محبت نہیں ہے، ان کے دل میں محبت اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، اور جن کے دل میں محبت ہے یہ ان کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دل میں محبت پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا کے پہلووں کی ایگزامپل، محبت کہتے کسے؟ اگر آپ کہیں میں آپ سے محبت کرتا، میں کہوں گا کیا گارنٹی ہے؟ کوئی آیات جیسے دکھا دو گے کہ دیکھو میرے پاس آپ کی محبت کا آئی کارڈ موجود ہے، میرے پاس آپ کی محبت کا لائسنس موجود ہے، میرے پاس آپ کی محبت کا پروف موجود ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے محبت؟ ہے کیا؟ محبت صرف دل کے احساس کا نام۔ محبت ایک فیلنگ ہے، ایک ایموشن ہے، ایک احساس ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جانتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے؟ فرماتے محبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ محب اپنے محبوب کا بن خریدا غلام بن جاتا ہے، یہ محبت ہوا کرتی ہے۔ محب اپنے محبوب کا بن خریدا غلام، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری۔ آپ جانتے جب کسی سے محبت ہو جائے تو دل ہر وقت چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو انسان اس کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتا۔ جب محبت ہو جائے کسی سے تو محبوب میں لاکھ عیب ہو، لیکن محب کو اپنے محبوب میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اس کو تو محبوب کے عیبوں میں بھی خوبیاں نظر آیا کرتی ہیں، عیبوں میں بھی خوبیاں۔ یہ کیسی محبت ہے نبی سے، یہ کیسا پیار ہے اپنے نبی سے کہ وہ آقا جنہیں اللہ نے ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیا، ہر گناہ سے معصوم بنا کر پیدا کیا، تم اسی نبی میں عیب ٹٹولتے پھرتے ہو اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ یہ محبت کا دعویٰ نہیں، جھوٹ کا پرندہ ہے۔ حقیقت میں وہ جو نبی سے بغض رکھتا ہو، گستاخیاں کرتا ہو، وہ ہرگز ان سے محبت نہیں کرتا۔ محبت تو وہ کرتا ہے جس کا عقیدہ یہ نہیں کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، بلکہ جس کا عقیدہ یہ ہے سب سے اولا تو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا تو بالا ہمارا نبی، ارے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اور اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ تو محبت وہ کرتا جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ عقیدہ۔ اور جانتے ہم جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم جو غوث و خواجہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں۔ یہ ہمیں درس ملا کہاں سے ہے، یہ ہم نے سیکھا کہاں سے، وہ بھی سن لو۔ کیا آپ کو حدیث مبارکہ یاد نہیں ہے؟ ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں حاضر آئے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا قیامت کب آئے؟ سوال کیا قیامت کب آئے؟ ان کے سوال پر میرے آقا فرماتے تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، تم بتاؤ تم نے کون سی تیاری کر رکھی، کیا ہے تمہارے پاس؟ اگر قیامت آ جائے تو ہے کیا تمہارے پاس؟ جانتے ہو کیا جواب دیتے؟ یہ نہیں کہتے آقا دیکھیے کتنی نمازیں ہیں، روزہ ہے، عبادتیں ہیں، عمل ہے، نہیں، سب کچھ تھا یقیناً، لیکن کچھ بھی نہیں دکھاتے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ نمازوں کا انبار ہے، نہ روزوں کا ذخیرہ ہے، نہ بڑی عبادتیں میں نے کر رکھی ہیں، آقا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جس سے ساری امیدیں میں نے لگا دی ہیں، ایک چیز ہے جس پر سارا دور مدار ہے۔ آقا فرماتے کیا ہے؟ تو جواب دیتے آقا وہ آپ کی محبت ہے۔ جب صحابی رسول نے کہا آقا آپ کی محبت ہے، تو آقا فرماتے جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بریلی کے تاجدار
ہمیں تو جنت میں جانے کی امانت مل گئی، ضمانت مل گئی، عشق تیرے سستے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور اسی کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے انداز میں کہا۔ کون ڈاکٹر اقبال؟ جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے تھے، فریڈم فائٹر تھے، نہ بریلوی تھے نہ بریلی کے رہنے والے تھے، نہ اعلیٰ عظیم البرکت کے مرید تھے نہ خلیفہ تھے، کچھ بھی نہیں، لیکن انہوں نے بھی جب اسلام کا جائزہ لیا، قرآن و حدیث کو پڑھا اور نبی کی زندگی کو دیکھا تو جانتے ہو کیا نچوڑ نکالا؟ ڈاکٹر اقبال نے بھی یہی کہا، محمد کی محبت کی نہایت شرط اول ہے، محمد کی محبت کی نہایت شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی۔ اور اسی کو بریلی کے تاجدار نے بھی کہا۔ میرے پیارے آقا صاحب تسلیم کے پیشوانوں، یہی وجہ تو ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہر اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں۔ غوث اعظم کی محبت، اللہ اکبر، غوث اعظم کی محبت۔ جانتے سیدنا سرکار غوث اعظم کیا فرماتے اللہ نے جو مقام سارے نبیوں میں میرے آقا کو عطا فرمایا ہے، وہی مقام اللہ نے سارے ولیوں میں مجھے عطا فرمایا ہے۔ یعنی میرے نبی سارے انبیاء کے امام ہیں اور میں سارے ولیوں کا امام ہوں، سارے ولیوں کا۔ غوث اعظم کی محبت، اے سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ کا احسان ہے، اگرچہ فتنوں کے پرفتن دور میں پیدا ہوئے لیکن اس کریم کا کتنا بڑا کرم ہے، اس نے غوث کے دشمن کے گھر پیدا نہیں کیا، غوث کے غلاموں کے گھر پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، یہ وہ فتنوں کا دور جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمائی۔ آقا نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا تلوار کی تیز دھار پر چلنا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہتھیلی پر ہاتھ کو لے کر چلنا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ وہی دور ہے کہ نہیں دور؟ بتائیے میرے پیارے آقا کے پہلوانوں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو ایک دفتر عطا کیا، ایک رجسٹر، اور رب نے فرمایا عبد القادر اس دفتر میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا، جن کا لکھا ہے سبحان اللہ، عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے، یعنی کہ بغداد کے غلاموں کا، بغداد کے مریدوں کا، عرب کے مریدوں کا نہیں، قیامت تک آنے والے رہتے کہیں بھی ہو، اگر تیرے مرید ہیں تو ان کا نام اس میں ہے۔ جانتے اس کے بعد کیا فرماتے؟ میں نے جہنم کے داروغہ مالک سے کہا، اے مالک بتا جس کا اس میں نام لکھا ہے کیا تو نے اس میں سے کسی کو جہنم میں دیکھا ہے؟ تو جہنم کا داروغہ مالک کہنے لگا، اے عبد القادر قسم اللہ کی جس کا اس میں نام لکھا ہے میں نے ایک کو بھی جہنم میں نہیں دیکھا ہوں۔ بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، قادری کر قادری رہ، قادریوں میں اٹھا۔ جب ان کا مرید ہونے پر یہی نام ہے تو کہتے قادری کر قادری رہ، قادریوں میں اٹھا، قادر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اور اسی لیے جانتے ہو، اسی لیے آپ کسی بھی سلسلے میں داخل ہو، سلسلے قادریہ یہ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی سلسلہ ہو، کسی بھی سلسلے میں آپ داخل ہو، ہر سلسلے کا پیر یہی کہتا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر پیر جانتا ہے جس کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں آ گیا اس ہاتھ کو اللہ نے جہنم سے نجات عطا کر دی ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کی غلامی بہت بڑا انعام۔ غوث اعظم فرماتے ہیں عبد القادر میں وعدہ کرتا ہوں میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں نہ داخل کرا، سارے مریدوں کو۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، جانتے ایک مقام پر حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ فرماتے میں اگر مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے اور وہ مغرب میں رہ کر مجھے مدد کے لیے بلائے، میں مشرق میں رہ کر اپنے مرید کی مدد کر دیا کرتا ہوں۔ یہ تو اس کی مدد ہے جو بلائے، اور کبھی حالات ایسے ہوں کہ بلا نہ سکے، حالات ایسے ہوں کہ مصیبت میں تو ہے بلا نہیں سکتا، تو اس کا کیا؟ غوث اعظم وہ محروم نہیں رہے گا غوث اعظم کے فیض سے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے اور اس کی سطر کھل جائے تو میں مشرق میں رہ کر اس کی سطر
ڈھک رہے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر اللہ کا احسان ہے، اللہ نے غوث اعظم کے غلاموں نے پیدا فرمایا ہے۔ اب فتنوں کے دور میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جس غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے جانے کے بعد ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی گردن میں بھی غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے کہ انشاءاللہ، اور اس کی خاطر جدوجہد کرنا ہوگا، اس کی خاطر کوشش کرنی ہوگی، اس کی خاطر محنت کرنی ہوگی۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ بستر پر سوتے رہیں، آرام سے نوکری کریں، کمائیں کھائیں اور ایمان و عقیدہ محفوظ رہے، ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان و عقیدہ بھی محفوظ رہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ایمان و عقیدہ بچانا چاہتے ہو، اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرو۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ وار اجتماع ہر ہفتے ہوتا ہے، میری گزارش ہے کثیر تعداد میں آیا کرے، لوگوں کو دعوت دے کر لایا کریں، اور ساتھ ہی آپ کے علاقوں میں جہاں جہاں سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، آپ وہاں بھی لوگوں کو جمع کریں، جایا کریں، لوگوں کو دعوت دیا کریں۔ اللہ کی حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ فتویٰ اور درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ آپ نے 2 بار پڑھا، طاقت پوری ہو جائے، ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حالانکہ یہ ربیع الاخر شریف کے مہینے کا غالباً دوسرا یا تیسرا غالباً جو ہے سنیچر تھا، آپ نے آج سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فقیر سے سنا آپ کی خاطر خوشخبری کہ الحمدللہ اجتماع کے بعد ذکر دعا صلاۃ و سلام کے بعد آج آپ کو مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر سیدنا سرکار غوث اعظم کے منہ مبارک کی بھی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ ہم نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا، اللہ کا احسان ہے کہ کم سے کم ان کے منہ مبارک کا دیدار ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو آپ بالکل دھکا مکی افرا تفری نہیں، آپ احترام کے ساتھ قطار لگائیں گے اور قطار لگا کر دیکھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، اور جب باہر نکلے آپ مسافہ کرتے ہوئے مکتب طیبہ سے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر سنیچر کو کچھ نہ کچھ آپ مکتب سے ضرور لیا کریں، کہ انشاءاللہ۔ تو مکتب سے آپ جاتے جاتے کوئی نہ کوئی تحفہ لیں، اور سامنے کچی میمن جو جماعت خانہ ہے اس کے فرسٹ فلور پر الحمدللہ نیاز غوثیہ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، تو آپ نکل کر یہاں سے جائیں گے، وہاں سے آپ نیاز بھی حاصل کریں گے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میرے پیارے آقا کے پیروانوں، راجہ پور کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا ایک روزہ عظیم الشان روح پرور سالانہ سنی اجتماع ہو رہا ہے، جہاں میرے سنی دعوت اسلامی بھی موجود ہے، بلبل باغ مدینہ بھی موجود ہے۔ کل انشاءاللہ سنڈے ہے 23 تاریخ کو انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کا ایک روزہ اجتماع جوڑا کے گجرات کی سرزمین پر ہوگا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ اس اجتماع کو بھی کامیابی سے امکنار فرمائے، اپنے بندوں اپنی بندیوں کے دلوں کو اللہ اس اجتماع کی طرف مائل فرمائے۔ اجتماع کی جہاں کی آپ کو دعوت پہنچے، اجتماع وغیرہ کی آپ ضرور پہنچنے کی کوشش کیا کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ساتھ ہی آپ دعوت کو عام کرنے کی بھی کوشش کیا کریں، کہ انشاءاللہ غلط میسیجز آتے ہیں، لوگ اس کو دھڑلے سے فارورڈ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ غلط میسیجز فارورڈ کرنے سے بہتر ہے کہ کم سے کم لوگوں تک کوئی نیکی کی بات پہنچایا کرو۔ بعض ہمارے بھائی میسج فری ہے تو اتنے لمبے چوڑے ٹائپ کرتے ہیں کہ آپ تو فری ہو، میسج بھی فری ہے، پڑھنے والا فری ہے کہ نہیں فری ہے اس کا ٹینشن نہیں، میں نے دیکھ دیا میں بڑی ذمہ ہو گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو یہ اجتماع جو ہوتے ہیں اس کے میسیجز لوگوں کو بھیجا کرو، تو انشاءاللہ اس کی وجہ کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے کم آپ کو اللہ نیکی کی دعوت دینے کا ثواب تو عطا ہی کر دے گا نا۔ تو سیٹرڈے کو میں چاہوں گا سیٹرڈے کو یا جتنے آتے سنیچر کو وہ ضرور میسج ٹائپ کر کے سب کو فارورڈ کیا کریں۔ اگر مجھے گھما پھرا کر 25 میسج بھی آ گیا مرکز کا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن آپ عام کریں، جتنا عام ہو سکے اتنا عام کریں۔ سال میں ایک بار ذکر دعا کے لیے لوگ وہاں آتے آزاد میدان میں، حالانکہ ہر ہفتے ویسی دعائیں آپ کی جاتی ہیں، بتائیے کہ
میرے پیارے آقا کے پیغمبروں وہ روحانیت وہ کیفیت نہیں ہوتی اگرچہ، لیکن اس کے باوجود لوگ پڑھتے ہیں، ایک سال میں ایک بار وہاں پڑھتے ہیں، ہر ہفتے یہاں آؤ کچھ نہ کچھ فیض ضرور لوٹ کر لے کر جاؤ گے، تو دعوت کو عام کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیغمبروں 23 فروری کو بیرا دیسائی روڈ اندھیری ویسٹ میں جشن غوث الورا منایا جا رہا ہے، جس میں ہمارے ساتھی جناب الیاس اشرفی صاحب خطاب فرمائیں گے بعد نماز عشاء۔ آپ جو ہے یونس بھائی وغیرہ سے رابطہ قائم کریں مزید پتہ حاصل کرنے کے لیے، اور اجتماع میں آپ جہاں بھی ممکن ہو پہنچنے کی ضرور کوشش کیا کریں۔ اللہ نبی کے صدقے سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر ذکر اور دعا صلاۃ والسلام، اس کے بعد قبر جو ہے مبارک کی زیارت، اس کے بعد پھر نیاز کا اہتمام آپ ضرور شرکت کریں۔ السلام